نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی، ہر انسان چاہتا ہے میں اس زندگی کو کامیاب بناؤں اور ایک اچھی زندگی گزاروں۔ ہر مرد اور عورت کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے۔ آج کی اس نشست میں صرف یہی بات کرنا مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا کہ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے، کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچتا ہے، بچپن ہوتا ہے تو کہتا ہے میں میٹرک کر لوں گا پھر میری ایک زندگی کا بن جائے گا، پھر اور آگے پڑھتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، MBBS کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کہتے ہیں میں ڈاکٹر بن جاؤں گا پھر کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر ماں باپ سوچتے ہیں اس کی شادی ہو جائے گی پھر کامیاب ہو، شادی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اب اولاد ہو جائے گی پھر کامیاب، پھر آگے اولاد کی اولاد میں کہتے ہیں اولاد تو چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ، کہتے ہیں ابھی یہ رڑنے لگ جائے گا، ابھی لیٹا رہتا ہے، لیٹے لگ جائے گا، پھر ذرا حالات بہتر ہو، پھر ذرا اور بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں بس جب سکول جائے گا پھر ٹھیک ہوں گے، پھر اچھی زندگی ہو جائے، بس سرکل چلتا رہتا ہے۔ پھر کامیاب زندگی کون سی ہوتی ہے؟ کوئی انسان سمجھتا ہے پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوں گے، کوئی انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، کوئی کہتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہ ہوں تو میری زندگی بڑی کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے میرے کسی عزیز کو بھی فوت نہیں ہونا چاہیے، نہ میرے بچے فوت ہونے چاہیے، نہ میری بیوی فوت ہونی چاہیے، نہ میرے ماں باپ فوت ہونے چاہیے۔ اگر یہ اچھی زندگی کی یہ والی نشانیاں ہوتی اور کامیاب زندگی کی یہ نشانیاں ہوتی تو اللہ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیاب تھی یا نہیں تھی، اچھی زندگی تھی یا نہیں تھی؟ اس میں تو بیوی کا انتقال بھی ہوا، اس میں لوگوں نے تکلیفیں بھی پہنچائی، بیماریاں بھی آئیں، بخار بھی ہوتا تھا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے، تو وہ تو اچھی زندگی تھی ان کی، وہ کامیاب انسان تھے، وہ کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ تو معلوم ہوا ہم جس کو آج کل اچھی زندگی سے کامیاب زندگی سمجھتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائی، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور کہا ہے۔ ابھی سورہ نحل کی ایک آیت شروع میں پڑھی، آیت نمبر 97 اس کو بیٹھ کر کبھی سوچئے گا کہ اللہ نے کیا کہا، اچھی زندگی کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرتے ہیں اس حال میں کہ ایمان والے ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کو پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبہ، خوشگوار زندگی، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی دنیا میں، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت کے اندر ہم ان کو اور اچھے اعمال کا بدلہ دیں۔ لیکن اعمال صالحہ، اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ دنیا میں اچھی زندگی دیتا ہے۔ اب میرے بھائیوں غور سے بات سنیں، اپنے گھروں میں بھی ذہن بنائیں، گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں، بچوں کا بھی ذہن بنائیں۔ اچھی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ اس میں انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ بیمار بھی ہے نا، بہت بیمار ہے، اتنی دوائیاں کھاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے نا، تو 100% یقین رکھیں کہ یہ اچھی زندگی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنی دوائیاں کھاتا ہوں، اتنی بیماریاں ہیں، کیا ہے یہ بھی کوئی زندگی؟ والد صاحب بیمار، بچے بیمار، بس مولانا آپ کو کیا بتاؤں، ساری زندگی ایسی گزری ہے،
بیوی بیمار، بچے بیمار، گھر میں بیماریاں بیماریاں نام چھوڑتی ہیں، کیا یہ زندگی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان حالات میں بھی اے انسان، اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو اللہ کے نزدیک اچھی زندگی ہے۔ تو اب سوچ کو بنانے کی ضرورت۔ بیوی بھی کہتی ہے کبھی اتنے حالات ہے، اتنے خلا ہے، اتنے خلا، یہ بھی کوئی زندگی؟ لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت کھانا پینا ہوگا، بہت پیسہ ہوگا، بہت مال و دولت ہو تو وہ اچھی زندگی ہوتی۔ یہ کون سی آیت، کون سی حدیث، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کب سمجھایا ہمیں؟ آج خود ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں باتیں ہو، یہ بھی کوئی زندگی؟ زندگی تو فلاں کی ہے، یہ رشوت بھی لیتا ہے، جو بھی بولتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے بعد نعمتیں بھی بہت ساری ہیں، گھر کے حالات بھی بڑے اچھے گزر رہے ہیں، اچھے گزر رہے ہیں ان کے اپنے ذہن کے مطابق۔ نماز کوئی نہیں پڑھتا گھر میں، قرآن کوئی نہیں پڑھتا، دین کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، دیکھیں وہ اتنی شاندار زندگی گزار رہا ہے۔ جی یہ آپ کے ذہن کے مطابق شاندار زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اچھی زندگی کی یہ تعریف ہے۔ میں نے پھر کہا، بڑا میٹھے میٹھے بول بول رہا ہوں، لیکن بڑا مشکل کام ہے یہ ذہن بنانا۔ انسان خود سوچے کیا میری زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ میری زندگی کتنے فیصد اللہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے، اتنے فیصد وہ زندگی اچھی ہے، باقی خراب ہے۔ یہ انسان کسی بہت سخت بیماری میں بھی مبتلا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کی نماز کوئی نہیں چھوٹ رہی، گناہ اس سے نہیں ہو رہا، یہ اتنی سخت بیماری میں بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے، حیاتم طیبہ، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی۔ آج میں نے بتایا کہ بچوں کا بھی ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ بچے بھی کہتے ہیں میں اب یہ پڑھ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اتنا پیسہ آ جائے گا، میری اچھی زندگی گزرے۔ ٹھیک ہے، پیسہ ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، گھر بنا لیا، بہت اچھا کھانا پینا، بہت اچھا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا ان حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ یہ تو اچھی زندگی۔ میں نے پھر کہا کہ آج گھر والوں اور بچوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور یہی کامیاب زندگی ہے۔ یہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت 71 میں 71 میں اللہ نے یہ بات بتائی، کامیاب زندگی کون سی ہو۔ آج ہر انسان نے نا اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے یہ ہو جائے تو کامیاب زندگی، یہ ہو جائے تو کامیاب زندگی۔ یہی والی بات کہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلتا ہے تو اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ اور دونوں باتیں آپ کو ایک محسوس ہو رہی، اچھی زندگی کون سی، کامیاب زندگی کون سی؟ ایک جواب، ایک جواب، جتنا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا وہ کامیاب زندگی، وہ اچھی زندگی۔ اور کوشش کرتا رہے، پیسہ کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال پیسہ کمائیے، جائز جگہ خرچ کیجیے، اپنے فرائض واجبات سنتیں پوری کیجیے۔ جس زندگی میں، اور بالفرض بالفرض گناہ ہو جاتے ہیں تو بھی کامیاب زندگی بنائی جا سکتی ہے۔ ہاں، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام بس۔ یہ میں اگلی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی تو کیا ہماری زندگی خراب ہو گئی؟ بس اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ایک اور مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، خود اپنی زندگی کے بارے میں مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ گناہ ہو گیا تو ہمارے استغفار کر لیں۔ جیسے آپ کپڑے بناتے ہیں، پہنتے ہیں، پھر وہ میلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا صاف کپڑے پہننے چاہیے، کپڑے پاکیزہ ہونے چاہیے، وہی پاکیزہ زندگی والی بات۔ تو کپڑے آپ بناتے ہیں، ایک دو دن میں میلے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دھلواتے ہیں، پھر پاکیزہ کپڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دھلواتے ہیں، پھر پاکیزہ کپڑے ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ زندگی اسی طرح گزرتی ہے، یہ زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ یہ میں مایوسی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر بچوں سے غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، بیوی سے غلطیاں ہو جائیں، بہن بھائیوں سے غلطیاں ہو جائیں، خود ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ اور استغفار کریں، پھر دھل دھلا کے صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے، پاکیزہ زندگی۔ اور یہ جو میں نے مثال دی ہے نا آپ کو، یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمائی۔
اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ ترجمہ سنیے گا، اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب، اے اللہ میرے دل کو اس طرح صاف کر دے گناہوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا۔ تو ہم وہ پاکیزہ زندگی اگر میلی ہو جائے، اب میں وہی لفظ بولنے لگا، اگر پاکیزہ زندگی میلی ہو جائے تو توبہ اور استغفار سے دھو لوں، پھر پاکیزہ زندگی۔ اچھا ایک بات بتائیے گا کہ اگر ہم نئے کپڑے بنوائیں تو بعض لوگ کہتے ہیں نا توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ، بس ٹھیک ہے ہماری جو زندگی گزر رہی گزرتی رہے، یہ دھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا ایک سوال ہے کہ جب بندے کو پتا ہو کہ یہ میں نے کپڑے نئے عید پہ بنائے ہیں، میلے تو ہوں گے، میل چڑھنی ہے بار بار، تو کیا فائدہ؟ میل چڑھنے دو، جو بہت میل چڑھ جائے گی اٹھا کر پھینک دے گی۔ کوئی بندہ عقل مند بندہ معاشرے میں ایسا کرتا ہے؟ یہی کرتے ہیں نا، تھوڑے سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ دھلوا لیتے، پھر صاف ہوتے، پھر کپڑے میلے ہوتے ہیں پھر دھلوا لیتے ہیں۔ یہ مولانا کب تک کرنا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے مولانا کب تک؟ تو اس کا جواب پھر وہی، یہ کپڑے کب تک دھو دھو کے پہنتے رہیں گے؟ ساری زندگی۔ یہ لوگ مجھ سے وہ سوال کرتے ہیں مولانا کب تک کب تک؟ تو اس کا جواب ساری زندگی، ساری زندگی۔ بیوی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کہہ دیں توبہ سے پاک کر، بھائی سے غلطی ہو جائے، بچوں سے غلطی ہو جائے، ان کا حوصلہ بڑھائے، بیٹا غلطی ہو گئی توبہ سے پاک کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنی وقت زندگی اگلی اچھی کرو، بس خلاص چھوڑ دیں اس کو۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ہم اس پاکیزہ زندگی کو سمجھیں اور جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ آج کی گفتگو کا پورا خلاصہ، ہم ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، ایک کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اس کا جواب، ہمیں ہر وقت چیک لسٹ پر رہنا ہوگا، کیا کیا ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ان پہ توبہ اور استغفار کریں، اور اچھے کام، فرائض، واجبات، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اور اگر غلطیاں ہو جائیں، وہ زندگی میلی ہو گئی ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، اس کو دھلوا لیں، توبہ اور استغفار سے دھلوا لیں، پھر پاک صاف ستھرے، پھر صاف ستھرے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے۔ اور میں نے پھر کہا، یہ جو آخری جملے ہیں نا، یہ مایوسی سے نکالنے والے ہیں کہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ زندگی کے آخری سانس تک، کوئی میں نے نہ 1 سال کہنا ہے، نہ 2 سال کہنے، نہ 50 سال کہنے، نہ 70 سال کہنے، کب تک؟ ساری زندگی۔ اور یہ 24 گھنٹے کی فکر کہ میں اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کروں، میری زندگی کے 24 گھنٹے کے اعمال، یہ کام، یہ کام۔ اور کوشش ہو اس بات کی کہ انسان سوچے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میرے گزرے، کیا اس میں کوئی گناہ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، غیبت کی کہ نہیں کی، کسی کو دکھ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اگر ہوا اس بندے سے معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کر لے، اگلا پاکیزہ زندگی گزارے۔ ایک بار پھر میں عرض کروں گا کہ آج گھر والوں کا، بچے بچیوں کا یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہو چکا، اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اچھی زندگی، اچھی زندگی، حلال کھا رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، اللہ اس میں پھر برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو میں نے چیزیں کی نا، کہ آج انسان یہ سمجھتا ہے میں بیماری والی زندگی گزار رہا ہوں، بچے بیمار ہیں، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا یہ زندگی کو اچھی زندگی؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ساری پریشانیاں، فکریں، یہ وہ سب چیزیں، یہ اچھی زندگی کا معیار نہیں اللہ کے نزدیک۔ کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کبھی دکھ نہ ہو، کبھی سر میں درد بھی نہ ہو، کبھی بخار بھی نہ ہو، کبھی دوا نہ لینی پڑے، یہ اچھی زندگی؟ اللہ نے تو نہیں بتائی اچھی زندگی۔ اور بار بار اصرار کر رہا ہوں اس بات پر کہ آج ہم اپنا ذہن بھی بنائیں کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری، ایک کامیاب انسان کی زندگی گزاری، اور پھر اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں، بٹھا کے نا تھوڑا سا سمجھائیں کامیاب زندگی کون سی، اچھی زندگی کون سی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ پھر دعائیں جاری رہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں بیماریوں کو ختم کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، دکھوں کو ختم کر دے، پھر اللہ انشاءاللہ بہت اچھی زندگی عطا فرما دے۔ اور یہ زندگی اللہ نے آپ کو رمضان میں عطا فرمائی تھی، گناہوں سے پاک زندگی۔ اور اللہ نے تربیت کی تھی رمضان میں کہ اے انسان دیکھ،
تو صرف نیت کر کے نا، نیت کچھ بھی نہیں ہے، نیت بس میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، اس نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، حلال کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑا ایک مہینہ، تو اللہ نے ہمیں تربیت دے دی، اے بندے یہ جتنی حلال چیزیں ہیں نا، کھانا پانی، یہ تو ضروریات زندگی میں سے نا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، گناہوں کے بغیر نہ زندہ رہ سکتا، گناہ ضروریات زندگی میں سے۔ جب انسان صرف نیت کر کے، ارادہ کر کے اپنی ضروریات زندگی کو، حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، تو آج کل حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہی فکر، یہی گزارش تھی، اب دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی فرما دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کی جتنی پریشانیاں ہیں، سب پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے ذہنوں پہ جو بوجھ ہے، یا اللہ سب بوجھوں کو اتار دے۔ یا اللہ سکون والی، برکت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کر دے جسے تو اچھا کہتا ہے، جس کے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی اچھا فرما دے، آخرت کی زندگی کو بھی اچھا فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔